بے شرم کردار۔ پیٹرول کمیشن کی رپورٹ پبلک ہو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا جون 2020 میں ملک میں پیٹرول بحران پیدا ہوا۔ تب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم نے از خود نوٹس لیا۔ جج صاحب کے حکم پر ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے ابو بکر خدا بخش، ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب گوہر نفیس سمیت 5 رکنی پیٹرولیم کمیشن بنا۔ پیٹرولیم کمیشن نے 168 صفحاتی رپورٹ چیف جسٹس کو پیش کی اور چیف صاحب کے حکم پر یہ رپورٹ پبلک کر دی گئی۔ یہ رپورٹ کیا ہے؟ نوحہ ہے ہماری مس مینجمنٹ کا، مرثیہ ہے ہماری لوٹ مار کا، تازیانہ ہے ہماری نااہلیوں کا، نالائکیوں کا۔ رپورٹ کے مطابق آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا بنی 2002 میں، مگر اسے چلانے کے لیے قوانین نافذ ہوئے 2016 میں، یعنی 14 سال ایڈ ہاک عارضی حکم ناموں سے کام چلایا جاتا رہا۔ کمیشن رپورٹ کے مطابق اوگرا قوانین کے تحت کوئی بھی آئل کمپنی آئل ذخیرہ بنائے بغیر کام نہیں کر سکتی، مگر ہماری 25 آئل کمپنیوں کے پاس آئل ذخیرہ ہی نہیں۔ کمیشن رپورٹ بتائے تیل بحران کی وجہ یہ تھی کہ آئل کمپنیوں نے ہنگامی صورتحال کے لیے 20 دن کا تیل کا ذخیرہ رکھنا تھا، جو نہیں رکھا گیا۔ جب تیل کی قیمتیں نیچے آ رہی تھیں، سب کمپنی اسی چکر میں تھیں کہ جب قیمتیں زمین پر آ گریں گی تب تیل ذخیرہ کریں گے، تب تیل خریدیں گے، اور ایسا نہ ہو سکا۔ جب تیل کی قیمتیں اوپر جانے لگیں تو پی ایس او کے علاوہ تمام کمپنیوں نے ذخیرہ اندوزی کر کے تیل بحران پیدا کر دیا۔ جو کچھ بھی غلط ہو رہا تھا اسے اوگرا نے روکنا تھا، مگر اوگرا کٹھ پتلی بنی رہی، سب کچھ وزارت پیٹرولیم پر ڈالتی رہی، اور وزارت پیٹرولیم سب کچھ اوگرا پر ڈالتی رہی۔ عوام لٹتے رہے، ملک کا نقصان ہوتا رہا، اور آئل کمپنیاں دڑا دڑ مال بناتی رہیں۔ پیٹرولیم کمیشن رپورٹ کے مطابق 2002 میں یہاں 4 آئل کمپنیاں تھیں، آج 66 ہیں۔ مزے کی بات، کاغذوں میں سب آئل کمپنیاں خسارے میں۔ جی ہاں، ایسا کاروبار جو 18 برسوں میں 4 کمپنیوں سے 66 کمپنیوں تک جا پہنچا، ہے خسارے میں۔ اب جب 66 کمپنیاں ہیں ہی خسارے میں تو بیچاری یہ کمپنیاں ٹیکس بھی نہیں دے پاتی ہوں گی۔ اندازہ لگائیے، ہم سے 10 گنا بڑے بھارت میں صرف 7 آئل کمپنیاں، سری لنکا میں 3، بنگلہ دیش میں 6، جبکہ ہمارے ہاں یہ کاروبار اتنا منافع بخش کہ 66 کمپنیاں، مگر کاغذوں میں سب کی سب خسارے میں۔ یہ آئل کمپنیاں کن کی؟ بلکہ یہ کہنا درست کہ ملک کا کوئی شعبہ ایسا نہیں بچا جس کے بڑے کی آئل کمپنی نہ ہو، سب محمود و یاد ایک ہی صف میں کھڑے۔ پیٹرولیم کمیشن رپورٹ بتائے کہ یہ آئل کمپنیاں ملک و قوم کو سالانہ 2.25 ارب کا ٹیکہ لگائیں۔ آگے سنیے، ڈی جی آئل انجینئر یا تیل ایکسپرٹ ہونا چاہیے، لیکن ہمارا ڈی جی آئل ڈنگر ڈاکٹر، جی ہاں، جانوروں کا ڈاکٹر۔ آگے سنیے، پیٹرولیم کمیشن رپورٹ نے ایک ایسے سیکشن افسر کی نشاندہی بھی کی جس کا بس ایک ہی کام کہ آئل کمپنیوں سے رشوت کے پیسے اکٹھے کر کے افسروں میں بانٹے۔ آگے سنیے، سندھ کے بادشاہ کی آئل کمپنی کی 23 ارب کی ہیرا پھیری پکڑی گئی۔ کیس نیب کے پاس آیا۔ پتہ ہے نیب میں یہ کمپنی کتنے میں چھوٹ گئی؟ 1.25 ارب دے کر۔ 23 ارب کا کیس پلی بارگین ہو گئی 1.25 ارب میں۔ اس ملک کو کیسے چونا لگایا جاتا ہے، اس کی ایک ننھی منھی مثال حاضر خدمت۔ 15 جون کو جہاز 60,000 میٹرک ٹن تیل لے کر پورٹ قاسم بندرگاہ کراچی پر آیا۔ اسی دوران پتہ چلا کہ تیل کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں، جہاز کو ایک سائیڈ پر کھڑا کر دیا گیا۔ 27 جون کو جب تیل فی لیٹر 20 روپے بڑھا تو اگلے دن 15 دن سے سائیڈ پر کھڑا جہاز کاغذوں میں آف لوڈ ہوا، اور پرانی قیمتوں پر آئے جہاز کا تیل جب نئی قیمتوں پر فروخت ہوا تو اس ایک جہاز سے منافع کمانے والوں نے 2 ارب روپے کا اضافی منافع کمایا۔ پریشان نہ ہوں، ایسی کارروائیاں آئے روز ڈالی جاتی رہیں۔ پیٹرولیم کمیشن رپورٹ بتائے کہ ایک طرف عوام تک تیل کی سپلائی 44% تک کم ہو گئی تھی، مگر تیل کمپنیوں نے کاغذوں میں اپنی تیل کی ترسیل کو زیادہ سے زیادہ ظاہر کیا۔ مثلا لاک ڈاؤن کے سبب جب خیبر پختونخوا کے ضلع دیر میں سیاحت سمیت سب کام ٹھپ ہوئے پڑے تھے، تب کاغذوں میں وہاں پیٹرولیم کھپت ریکارڈ دکھائی گئی۔ گجرات میں ایک پیٹرول پمپ پر 3 ملین ڈیلیوری دکھائی گئی، جبکہ وہاں پیٹرولیم ذخیرہ کرنے کی گنجائش صرف 31,000 لیٹر ہے۔ کاغذوں میں اس شعبدے بازی کے ذریعے کروڑوں کے فائدے اٹھائے گئے۔ پیٹرولیم کمیشن رپورٹ کے مطابق تمام بڑی آئل کمپنیاں اوگرا قوانین کے برعکس مسلسل ذخیرہ اندوزی کر رہی ہیں۔ اوگرا نے انہیں ذخیرہ کرنے کے جتنے آؤٹ لیٹس کی اجازت دی ہوئی، کئی کے آؤٹ لیٹس اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ جیسے ایک بڑی آئل کمپنی کو تیل ذخیرہ کرنے کے لیے 70 آؤٹ لیٹس کی اجازت دی گئی،
लेकिन उसके पास 600 आउटलेट्स हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तेल की तरसील के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑयल टैंकरों के पास क्यू कैटेगरी का लाइसेंस होना चाहिए, मगर ऐसा एक ऑयल टैंकर के पास ये लाइसेंस नहीं। 168 सफाती रिपोर्ट के ये चंद टोटे, रिपोर्ट पढ़ें दिल टोटे टोटे हो जाए। कैसा मुल्क, इट पट्टो थल्लों एक नई करप्शन कहानी। अब यहाँ वही ईमानदार रह गया जिसे मौका नहीं मिला। अभी तम्बाकू माफिया पूरी तरह बेनकाब नहीं हो पाया। दवाइयों वाले घपला बाजों को सजाएं नहीं मिल पाईं। आटा गंदम वालों पर हाथ नहीं डाला जा सका। चीनी स्कैंडल में 2-4 पर्चों के अलावा कुछ भी नहीं हो पाया कि ये पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट आ गई। सज़ा मिले भी तो किसे? अपोजिशन से हुकूमत तक, ब्यूरोक्रेसी से ताजरों तक, सब के सब शरीक जुर्म। ये भी देखा गया कि पकड़ने वाले भी मुलजमान के पुश्त पनाह। खुदा का शुक्र, निजी बिजली घर डाकुओं का मामला किसी सिरे चढ़ रहा है। निजी बिजली घर कंपनियों से बेहतर निरखों पर 1.5 दर्जन के करीब नए मुआहदे हो गए। बाकी मुआहदे भी हो गए तो अरबों खरबों की बचत होगी, गर्दिशी कर्जों में कमी आएगी। बहरहाल अगर फुर्सत मिले तो पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट ज़रूर पढ़ें। बहुत ज़रूरी है कि मुल्क की जड़ें खोखली करने वाले बेशरम बेहया किरदारों